تو صحابہ اکرام کے درمیان سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا تھا، یعنی کیلنڈر فکس نہیں کیا تھا، وہ کام ہم کریں گے تو کام صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر غور کیا گیا۔ تو جب غور کیا گیا ایک بات اور آئی، کیا حضور نے منع کیا ہے؟ کام تو کیا نہیں، کیا منع کیا ہے؟ پھر جواب آیا منع بھی نہیں کیا۔ اور کیا اس کام کو کرنے سے اسلام پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ آئے گا؟ کیا اسلام پر کوئی دھکا آئے گا؟ دھکا بھی نہیں آئے گا، بلکہ الٹا اسلام کی شان بڑھے گی۔ جو کام حضور نے نہیں کیا تھا وہ کام ہم کیسے کریں؟ کیونکہ حضور نے سال طے نہیں کیا تھا، اسلامی کیلنڈر نہیں بنایا تھا، تو جو کام حضور نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم کیسے کریں؟ آج بھی یہ مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، اتنی عالیشان مسجدیں حضور نے نہیں بنائی، میلاد کا جلوس حضور نے نہیں نکالا، صحابہ نے نہیں نکالا، بہت سے مسئلے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کے سامنے بھی مسئلہ آیا کیلنڈر کے وقت، کیلنڈر بنانے کے وقت، کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کریں، اور جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام کرنا ہمارے لیے درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سوال آیا۔ اور یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس سوال کی طرف اس کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کی اسلام نے مجھے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اب ذرا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اسلام نے کیا پہننے کی اجازت دی ہے، شادی کس طرح کرنے کی اجازت دی ہے، میت اور موت مٹی کرنے کی اجازت کس طرح دی ہے، ہر چیز پر ایک مسلمان کی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا، اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑا ہی مبارک، بابرکت، فیوز و برکات کا حامل مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہو چکا ہے، جسے ہم سب ربیع النور، ربیع الاول شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ربیع الاول شریف کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کے مقام کے حوالے سے چند باتیں سماعت کریں گے۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں۔ عرض کیا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اے رسول خدا تیرا بیمار ہوں، اے رسول خدا تیرا بیمار ہوں، باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، حاضری ہو گئی ان کے دربار کی، حاضری ہو گئی ان کے دربار کی۔ جو لوگ مدینہ پاک کی زیارت کر کے آتے ہیں، دل میں ایک سوال رہتا ہے، ہماری حاضری حضور کے بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، ہمارا آنا حضور نے قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور جواب کیسے ملتا ہے سنیں، حاضری ہو گئی ان کے دربار کی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، اور سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے۔ اور دامن کو بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا ایک مضبوط متفق علیہ قانون اور قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ سے ہوتی ہے، اس ادنا چیز کو بھی وہ اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا ایک فیکٹری سے تیار ہوتا ہے، بنانے والا کاریگر بھی ایک ہوتا ہے، دکان بھی ایک ہوتی ہے جہاں سے خریدا جاتا ہے، قیمت بھی ایک ہوتی ہے، مگر جب وہ کپڑا گھر پہنچتا ہے اور اس کپڑے کے دو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ایک کپڑے سے فرش پوچا جاتا ہے اور دوسرے کپڑے سے کلام پاک کا غلاف بنایا جاتا ہے۔ اب ذرا دونوں کی حیثیتوں کا فرق دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ ایک کپڑے کو اگر غلطی سے بھی ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونا پڑتا ہے کیونکہ گندا ہو گیا، اور دوسرے کپڑے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ نہیں، پورا وضو کرنا پڑتا ہے۔
آخر اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا؟ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ جبکہ فیکٹری ایک ہے، کاریگر ایک ہے، دکان ایک ہے، قیمت ایک ہے، خریدنے والا بھی ایک ہے، اور اس کا جواب بھی ایک ہے کہ ایک کپڑے کی نسبت ناپاک فرش کے ساتھ ہے اور دوسرے کپڑے کی نسبت پاک عرش والے کے کلام کے ساتھ ہے۔ تو اعلیٰ کی نسبت نے ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیا، حقیر کو بھی عظیم بنا دیا۔ تو جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے جڑتی ہے تو ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے، تو اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر اعلیٰ کی درجہ بندی ہونے لگے، اعلیٰ کی اگر لسٹ بنائی جانی لگے، درجہ بندی اور لسٹ بنائی جانے لگے اعلیٰ کی کہ سب سے اعلیٰ کون ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور صرف حضور کا مقام اعلیٰ نہیں، جو چیز حضور کی ساتھ جڑ گئی، جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ بھی اعلیٰ بن گئی۔ مثال کے طور پر ہر نبی کے پاس امت ہے نا، حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، ہر نبی کے پاس امت تھی، لیکن جب امت کی نسبت حضور سے ہو گئی تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، تم کوئی معمولی امت نہیں ہو، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ پھر جب صحابہ کی بات آئی، ہر نبی کے پاس صحابہ تھے، ہر نبی کی خدمت میں رہنے والے اصحاب تھے، لیکن جب صحابہ کی نسبت حضور سے ہو گئی تو خود اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ہر نبی کے گھر والے تھے نا، ہر نبی کے گھر والے تھے، ہر نبی کی اہل بیت تھی، لیکن جب اہل بیت کی نسبت حضور سے ہو گئی تو خود اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر نبی کی امت میں اولیاء اللہ تھے، ہر نبی کے پاس اولیاء تھے، لیکن جب اولیاء کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہر نبی کا اپنا ملک تھا، اپنا وطن تھا، اپنا مسکن تھا، لیکن جب وطن اور مسکن کی نسبت حضور سے ہو گئی تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے آپ کے وطن شہر مکہ کی قسم۔ مولا کیوں قسم شہر مکہ کی؟ کیا اس لیے کہ اس میں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم؟ کیا اس میں مینا مزدلفہ عرفات ہے اس لیے؟ کیا اس میں صفا مروہ اور زمزم کا کنواں ہے اس لیے؟ کیا اس میں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم ہے؟ فرمایا نہیں، صفا مروہ کی عظمت اپنی جگہ، خانہ کعبہ کی بزرگی اپنی جگہ، مینا مزدلفہ عرفات کی شان اپنی جگہ، صفا مروہ کی بزرگی اپنی جگہ، مقام ابراہیم کی عظمت اپنی جگہ، لیکن جو میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں بلکہ صرف اس لیے کھا رہا ہوں وہ انت ہلم بہذا البلد، اے حبیب اس شہر مکہ کی زمین نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر مکہ کی فضاؤں نے آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہوں۔ تو پتا چلا جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بڑا مقام عطا کر دیا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جس سال، جس مہینے، جس دن اور جس گھڑی حضور تشریف لائے وہ سال
وہ مہینہ، وہ دن، وہ گھڑی کتنے بڑی عظمت اور بزرگی والی ہوگی، آپ خود اندازہ کریے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کی بہت عظمت ہے، بہت بڑی بزرگی ہے ماہ ربیع الاول شریف کی۔ اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ربیع الاول شریف یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اس مبارک مہینے میں حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور جس دن حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے وہ 12 ربیع الاول شریف تھی۔ اب ذرا آپ کو تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے اسلامی کیلنڈر کی، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ ذرا دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے وصال کرنے کے 7 سال بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر 7 سال ہو گئے تھے، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے تھے بظاہر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھا۔ بڑے توجہ سے سنیے، خط لکھا۔ اس زمانے میں بھی خط آتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی آتے رہتے تھے، آج بھی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی پیدا ہوتے رہتے تھے، لیکن جو خط حضرت موسیٰ نے حضرت امیر المومنین کو لکھا، وہ اس خط کی نوعیت کچھ الگ تھی، اس خط میں مسئلہ کچھ الگ تھا۔ حضرت موسیٰ اشعری نے امیر المومنین سے فرمایا خط لکھ کر کہ حضور جو بھی آپ حکم ہمیں دیتے ہیں، ہم سارے گورنر اس حکم پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا چل پاتا یہ حکم کب کا ہے، کیونکہ آپ کے فرمان میں سال، تاریخ اور دن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، بس خط آ جاتا ہے، مہر لگی ہوتی ہے، ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن بڑی دشواری ہوتی ہے یہ جاننے میں کہ یہ خط کب کا ہے، یہ آپ کا فرمان، یہ حکم کب آیا ہے، یہ جاننے میں دشواری ہوتی ہے۔ امیر المومنین، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب بھی آپ کا کوئی حکم ہمارے پاس آئے تو اس کے اندر سال، مہینہ اور دن بھی لکھ دیا جائے تاکہ عمل کرنے میں، عمل کروانے میں آسانی ہو سکے؟ تو جب یہ خط امیر المومنین کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس خط کو پڑھا تو ان کو یہ رائے بڑی اچھی لگی، کیونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگ بھگ 3 بر اعظموں تک اسلامی حکومت پہنچ گئی تھی، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حکم کب کا ہے۔ تو مشورہ بڑا اچھا لگا، تو حضرت امیر المومنین نے فوراً مجلس شورا کو طلب کیا، اور آپ نے وہ خط سامنے رکھ کر فرمایا آج ایک مشورہ آیا ہے، جو مشورہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، تم لوگ بھی اس مسئلے پر غور کرو، اس سوال پر غور کرو اور مجھے بتاؤ۔ تو جب غور کیا گیا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا، جو کام حضور نے نہیں کیا تھا وہ کام ہم کیسے کریں؟ کیونکہ حضور نے سال طے نہیں کیا تھا، اسلامی کیلنڈر نہیں بنایا تھا، تو جو کام حضور نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم کیسے کریں؟ آج بھی یہ مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، اتنی عالیشان مسجدیں حضور نے نہیں بنائی، میلاد کا جلوس حضور نے نہیں نکالا، صحابہ نے نہیں نکالا، بہت سے مسئلے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کے سامنے بھی مسئلہ آیا کیلنڈر کے وقت، کیلنڈر بنانے کے وقت، کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کریں، اور جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام کرنا ہمارے لیے درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سوال آیا۔ اور یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس سوال کی طرف اس کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کی اسلام نے مجھے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اگر اس ملک میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کاروبار کو لے کر اس ملک کا کیا قانون ہے، اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اس ملک میں کس کس ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، این او سی لینی پڑتی ہے، یہ جان کر تب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے لیے جس ملک میں وہ رہتا ہے اس کے قانون کو ماننا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی ماننا ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے کہ کھایا کیا جائے، پیا کیا جائے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کمایا میں نے ہے، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا پیوں گا، یہ آپ نہیں بول سکتے۔ اب ذرا اسلام نے جو کھانے کی اجازت دی ہے وہ کھانا ہے، جو پینے کی اجازت دی ہے بس وہی پینا ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔
یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اسلام نے کیا پہننے کی اجازت دی ہے، شادی کس طرح کرنے کی اجازت دی ہے، میت اور موت مٹی کرنے کی اجازت کس طرح دی ہے، ہر چیز پر ایک مسلمان کی نظر ہونی چاہیے۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا تھا، یعنی کیلنڈر فکس نہیں کیا تھا، وہ کام ہم کریں گے تو کام صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر غور کیا گیا۔ تو جب غور کیا گیا ایک بات اور آئی، کیا حضور نے منع کیا ہے؟ کام تو کیا نہیں، کیا منع کیا ہے؟ پھر جواب آیا منع بھی نہیں کیا۔ اور کیا اس کام کو کرنے سے اسلام پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ آئے گا؟ کیا اسلام پر کوئی دھکا آئے گا؟ دھکا بھی نہیں آئے گا، بلکہ الٹا اسلام کی شان بڑھے گی، ایک پوزیٹیو ایفیکٹ پڑے گا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی کیلنڈر ہوگا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پتہ یہ چلا یہ کام کیلنڈر بنانا اسلام میں ویلڈ ہے، اس کام کے کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر گنجائش نہ ہوتی تو اللہ اور اس کا رسول پہلے منع کر دیے ہوتے، کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، مجھے جو جو حرام کرنا تھا میں نے پہلے ہی حرام کر دیا ہے۔ تو اگر کیلنڈر بنانا حرام ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول پہلے بیان کر دیا ہوتا۔ تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اسلام میں کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب تیسرا سوال پیدا ہوا کہ کیلنڈر کو شروع کب سے کیا جائے، کیلنڈر کو بنایا کب سے جائے، یہ مشورہ سامنے آیا۔ تو کسی نے کہا حضور کی پیدائش سے کیلنڈر بنایا جائے، کسی نے کہا قرآن کے نزول کے سال سے، جس سال قرآن نازل ہونے لگا اس سال سے کیلنڈر بنایا جائے، کسی نے کہا حضور کے وفات کے سال سے کیلنڈر بنایا جائے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، اپنا مشورہ امیر المومنین کو دے رہا تھا۔ امیر المومنین سب کا مشورہ سن رہے تھے، لیکن کسی کا مشورہ دل میں جم نہیں رہا تھا۔ پھر حضرت امیر المومنین نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان کی رائے کا انتظار کرنے لگے کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی نے رائے دی، مشورہ دیا، فرمایا اسلامی کیلنڈر اس سال سے بننا چاہیے جس سال سے اسلام کو ایک عروج ملا، اسلام میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ امیر المومنین نے فرمایا ذرا وضاحت کیجئے، ذرا اور کھول کے بیان کیجئے۔ کہا ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر بننا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی اسلام کے کیلنڈر کو دیکھے تو اسلام کی شان نظر آئے، اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ نظر آئے کہ مکہ میں سارے مسلمان پریشان تھے، قید میں تھے، دین کا کام بڑھ نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، کام رات دن بڑھنے لگا، یہ مسلمانوں کو یاد آ جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے، اس لیے کیلنڈر ہجری سال سے بننا چاہیے۔ تو جس سال حضور مدینہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مکہ سے، وہ مہینہ ربیع الاول شریف کا اور 12 تاریخ تھی۔ یہ اسلامی تاریخ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام جب ابھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، تب بھی مدینہ والے مکہ آیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے وہ مدینہ آیا کرتے تھے۔ اور مدینہ والوں کی کیا شان ہے، ان کی کیا عظمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں حب الانصار من الایمان، انصار مدینہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ مدینہ والوں سے پیار نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے مدینہ والوں کی۔ تو مدینہ والے جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، تو آ کر مینا میں رکتے تھے۔ آج بھی حاجی جا کر مینا میں رکتے ہیں، تو مدینہ میں رکتے تھے۔ تو جب باہر والے مدینہ آ کر رکتے تھے، 10 کلومیٹر دور ہے مکہ سے مینا کے خیمے جہاں لگتے ہیں 10 کلومیٹر دور ہے، وہاں آ کر لوگ رکتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام مکہ کے نافرمانوں سے، ابو جہل جیسے لوگوں سے بچنے کے لیے مینا جا کر دعوت دین پیش کیا کرتے تھے، توحید کی بات کیا کرتے تھے، اور لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے۔ جب حضور اس سال مدینہ والوں کے پاس پہنچے، جب مدینہ والوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، حضور کی باتوں کو سنا، حضور کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھے، تو انہوں نے پکار کر کہا واقعی یہ وہی ہے جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دیوانے ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ مدینہ واپس گئے، وہاں انہوں نے مدینہ والوں کو بتایا کہ جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، تورات میں، انجیل میں جس کی شان ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ نبی مکہ میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جب اگلا سال آیا تو اور زیادہ لوگ ٹولی بنا کر، جماعت بنا کر وہ مکہ میں حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے آئے۔ جب حضور کی زیارت ہوئی، حضور پر نظر پڑی تو وہ پکار اٹھے، ہاں یہ وہی ہے جن
کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، اگر یہ ہمیں مل جائیں تو ساری زندگی ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو عرض کیا حضور آپ ہمارے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اپنا تن من دھن سب آپ پر وار دیں گے، ہر چیز آپ کے لیے چھوڑ دیں گے، حضور آپ ہمارے ساتھ مدینہ آ جائیے۔ تو جو حضور کے ساتھ رہتے تھے صحابہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور تمہارے ساتھ آئیں گے کیا تم حضور کی حفاظت کر پاؤ گے، حضور کی خدمت کر پاؤ گے، حضور کے پیچھے چل پاؤ گے، حضور کے ہر حکم پر بغیر اعتراض کے، بغیر سوال کے، بغیر چون و چرا کے ان کے حکم کو مان پاؤ گے؟ کہیں کوئی مشکل آ گئی تو سب مل کر حضور کو تنہا چھوڑ کر، ان کے مشن کو چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ سب نے بیک آواز کہا کہ ہمارا جینا مرنا، ہماری ہر خوشی، ہمارا ہر غم، ہماری ہر عزت حضور کے نام پر قربان ہے، ہم حضور کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب انہوں نے وعدہ کر لیا حضور ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے مشن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو اب جو مدینہ والے بیٹھے تھے اس میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور ہم تو اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو سب کچھ آپ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن حضور دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، دل میں ایک ڈر انگڑائی لے رہا ہے، دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ڈر ہے؟ کہا حضور ڈر یہ نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ دینے سے پورا عرب دشمن ہو جائے گا، ڈر یہ نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے پر جان مال کاروبار سب خراب ہو جائے گا، ڈر یہ بھی نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے پر دوستی رشتہ داری ناطے سب ٹوٹ جائیں گے، ڈر یہ بھی نہیں ہے، بس ڈر یہ ہے کہ حضور آج تو عرب والے آپ کے دشمن ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کل جب آپ کا رب آپ کو فاتح عرب و عجم بنا دے گا، بڑے بڑوں کی پگڑی، بڑے بڑوں کے سر، بڑے بڑوں کی حکومتیں اللہ آپ کے قدموں میں جھکا دے گا، تو لا محالہ مکہ والے بھی آپ کو ماننے والے بن جائیں گے، مکہ والے بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب مکہ والے آپ کو ماننے والے بن جائیں گے تو مدینہ والوں کو آپ چھوڑ کر مدینہ واپس تو نہیں چلے آئیں گے؟ حضور اگر آپ مدینہ والوں کو چھوڑ کر واپس مکہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہماری تو دنیا آخرت سب ختم ہو جائے گی۔ حضور کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے گھر تو نہیں آ جائیں گے؟ اب ذرا حضور کا جواب سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ اے مدینہ والو، اللہ کے نبی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ کا نبی ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا، جس طرح ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا مرنے کے بعد بھی تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ یہ ہے مدینہ والے، نعرہ بلند ہو گیا فضاؤں میں کہ حضور آپ آئیے، ہم اپنی پلکیں بچھا کر آپ کا انتظار کریں گے۔ پھر وہ دن آیا ربیع الاول شریف کا، صبح صادق کا موقع تھا، حضور مدینہ کی سرحد میں قدم رکھتے ہیں، سارا مدینہ حضور کا انتظار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ فرمایا طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے، جبکہ 12 تاریخ تھی، 14 تاریخ نہیں تھی، 14ویں کا چاند 14 کو پورا ہوتا ہے، لیکن مدینہ والوں نے کہا لوگوں تمہارے لیے 14 کو چاند پورا ہوتا ہوگا، ہمارے لیے تو 12 ہی کو پورا ہو گیا ہے، کیونکہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب 14 کے چاند کا انتظار نہیں ہے، 12 ہی کو 14ویں کا چاند ہے، 12 ہی کو پونیم کی رات ہے، 12 ہی کو ہمارا سب کچھ ہے۔ فرمایا طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے، من ثنیات الوداع، اور یہ چاند کبھی غروب نہیں ہوگا، یہ چاند ایسا بن کے آ گیا ہے۔ اور فرمایا وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس، حضور نے نہیں کہا تم اپنی مرضی سے واجب فرض کیسے کہہ سکتے ہو، حضور نے نہیں فرمایا، گویا کہ مدینہ والوں نے اور مدینہ والوں سے ہماری نسبت ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان مدینہ والوں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا تھا پر محبت کرتے تھے، ہم بھی حضور کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ ہماری اور ان کے درمیان ایک سملیرٹی ہے، ایک موازنہ اور ایک ملاپ ہے، انہوں نے بھی مصطفیٰ کو بغیر دیکھے محبت کی تھی،
ہم نے بھی بغیر دیکھے حضور سے محبت کی ہے. فرمایا وجب الشکر علینا, ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کیونکہ آپ ہمارے درمیان تشریف لے آ گئے ہیں. تو پھر جب حضور مدینہ تشریف لے آئے, اپنا وطن, گھر بار, کاروبار سب چھوڑ کر, کاروبار جمانے کے لیے نہیں, بڑی فیکٹری لگانے کے لیے نہیں, بزنس کرنے کے لیے نہیں, حکومت کرنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے, ہم جیسے گنہگاروں کو گمراہی سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے, ہمیں جہنم کی آگ سے نکال کر اللہ کی رحمت جسے جنت کہتے ہیں اس میں داخل کرنے کے لیے. حضور اپنے کام کے لیے نہیں آئے, اپنے فائدے کے لیے نہیں آئے, بلکہ صرف امت کے فائدے کے لیے آئے ہیں, صرف امت کو کامیاب بنانے کے لیے آئے ہیں. پھر سارا مدینہ متحد ہو کر حضور کے ساتھ کھڑا رہا. اختلاف ہوتے رہے, اختلاف کہاں نہیں ہوتے, ہر جگہ اختلاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے اسلام میں اختلاف کی گنجائش ہے, اختلاف کر سکتے ہیں, افتراق نہیں کر سکتے. اختلاف کرنے کی اجازت ہر انسان کو ہے, ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے. اگر مثال سمجھنا ہے اس جسم کو دیکھیے, اختلاف کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کا کام الگ ہے, پیر کا کام الگ ہے, کان کا کام الگ ہے, آنکھ کا کام الگ ہے, زبان کا کام الگ ہے, پیٹ کا کام الگ ہے. جسم کا ہر عضو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے, لیکن افتراق کوئی نہیں کر رہا. افتراق جانتے ہیں کیا ہے؟ اختلاف الگ ہونا, افتراق جدا ہونا. اسلام میں جدا ہونے کی اجازت نہیں, اختلاف کرنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ جسم اختلاف کے ساتھ ساتھ افتراق کرے, کہے, ہاتھ کہے ساری محنت میں کرتا ہوں, یہ زبان مزہ لے جاتی ہے اور پیٹ میں کھانا پہنچتا ہے, آج سے کام میں نہیں کروں گا. اگر یہ ہاتھ افتراق کر لے, اسٹریک کر لے, تو کیا جسم کو کھانا مل جائے گا؟ یہ ہاتھ خود بخود کمزور ہو جائے گا, کیونکہ زبان کے مزے میں اس کی طاقت چھپی ہوئی ہے. اگر پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا, نہ اس پیر میں قوت رہے گی, نہ اس ہاتھ میں قوت رہے گی. اختلاف خوب کرو لیکن افتراق نہ کرو. پھر ذرا دیکھیے, دانت کا کام ہے کھانے کو چبانا. یہ دانت کسی کو نہیں دیکھتا, سخت آئے اسے بھی چباتا ہے, نرم آئے اسے بھی چباتا ہے, غلطی سے زبان آ جائے اسے بھی چبا دیتا ہے. لیکن زبان کی محبت دیکھیے, اس دانت کے اندر اگر ایک گوشت کا ریشہ پھنس جاتا ہے, رات بھر زبان کو نیند نہیں آتی, بار بار دانت میں جو ہے یہ کرتے رہتی ہے. دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے, ایسا 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 کرتی ہے. جب تک دانت سے اس گوشت کو نہیں نکال دیتی اس زبان کو چین نہیں ملتا. اس طرح بن کے رہو, تب جا کر امت بڑھے گی, اسلام شرق تا غرب پھیلے گا. فتنہ کبھی بھی شیطان خود آ کر کے نہیں پھیلاتا, لوگوں کو کھڑا کر کے پھیلاتا ہے. امت مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا اور ہجرت مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا کہ حضور اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ آ گئے تو اب مشن کو اپنانا یہ امت کا کام ہے. انہوں نے اپنایا تھا, اس لیے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم سب متحد بن کر رہیں گے, میں دنیا کی بات نہیں کرتا, میں دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں اس چار دیواری کا ذمہ دار ہوں, میں اس چار دیواری کا خادم ہوں, اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اصلاح میری ذمہ داری ہے. پوری دنیا کو میں نہیں سدھار سکتا, پورے گاؤں کو میں نہیں سدھار سکتا, لیکن جو یہاں ہیں امت بن کر رہیں, اتحاد سے رہیں. کبھی بھی اتحاد میں, ملت میں اور امت میں افتراق پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. شیطان آپ کو نماز سے نہیں روکے گا, کیونکہ اسے پتا ہے آپ کی نماز کتنی اچھی ہے. اللہ اکبر کر کے ہاتھ ادھر بندھا ہوتا ہے, خیال کھیت میں گیا ہوتا ہے, دکان میں گیا ہوتا ہے. وہ ایسی نماز سے نہیں روکے گا, کیونکہ اسے پتا ہے اس نماز کا نماز والے کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. لیکن وہ روکے گا تو ملت بننے سے روکے گا, جماعت بننے سے روکے گا, کیونکہ جب وہ ہو جائے گا تو آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قوم کے مستقبل بن کر کے سامنے آئیں گے. ان کو دبانے کے لیے وہ اشتراک ڈالے گا, افتراق ڈالے گا, انتشار ڈالے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میلاد مصطفیٰ کے صدقے طفیل, ماہ میلاد کے صدقے طفیل ہم سب میں اتحاد عطا فرمائے, ہم سب میں اتفاق عطا فرمائے. ہماری انانیت کو, تکبر کو, غرور کو اپنی شان کے مطابق معاف عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. حضرت محترم, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.